دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ منگل کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ میرے سبسکرائبرز ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرا ہوا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں کوئی سا بھی عمل بتاتا ہوں، کوئی سا بھی وظیفہ بتاتا ہوں، وہ 100% اوریجنل ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنے سبسکرائبرز کو بتایا کہ 23ویں روزے کو شب قدر ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی، انہوں نے رات میں عبادت کری میری بات مان کے، اور صبح یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر تھی۔ فجر کے وقت انہوں نے دیکھ لیا سورج نکل تو گیا تھا لیکن روشنی بہت دیر بعد آسمان پر آئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے جوبن پہ تھیں اور بہت زیادہ تیز چل رہی تھیں۔ اللہ والوں، یہ بہت بڑی نشانی ہے لیلۃ القدر کی، اور بہت سارے علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا تھا، جو میں نے آپ سے وعدہ کرا تھا کہ میں آپ کو لیلۃ القدر کے متعلق بالکل اوکے کی رپورٹ دوں گا، میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا۔ اللہ والوں، کوئی ایسا مائیکل لال نہیں ہے جو آپ کو ایک دن پہلے اس بات کی شہادت دے دے کہ لیلۃ القدر کی رات فلاں دن ہوگی۔ اللہ والوں، الحمدللہ اوریجنل کام کرتے ہیں، کسی کی کاپی نہیں کرتے، کسی کی جاسوسی نہیں کرتے، اور اللہ والوں اپنے ہی بتائے ہوئے وظائف آپ تک لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ والوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں عمرے پر گیا تھا اس وقت مجھے نبی پاک کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے موصول نہیں ہوا تھا، میرے پیر و مرشد کو ہوا تھا کہ 23 کی جو رات ہوگی وہ لیلۃ القدر کی ہوگی، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا لیلۃ القدر کی رات آپ لوگوں کو نصیب ہوئی، جنہوں نے میری بات مان کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جو دعائیں کری، اللہ پاک نے ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ اب اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ لگ چکی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے عبادت کری تو اب 24 کی رات میں عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ والوں، وہ رات تو گولڈن چانس تھا، اور یہ جو رات ہے یہ بھی گولڈن ہے، کیونکہ اس رات کے اندر بھی سکینہ اترتا ہے، سکون اترتا ہے، نور اترتا ہے، اللہ پاک کا فضل اترتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی فضیلت تھی، اس رات کی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی اپنی فضیلت تھی، اس رات کی اپنی فضیلت ہے۔ اس رات کی عبادت کا جو ثواب تھا وہ 1000 مہینوں کے برابر تھا، لیکن یہ جو آج کی رات ہے وہ 70 مہینوں کے برابر تو ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ویسے ہی ماہ رمضان کے 23 روزے گزر چکے ہیں، 23 سحریاں گزر چکی ہیں، 23 افطاریاں بھی گزر چکی ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی ابھی تک نہیں کیا، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کا لاڈلا ترین مہینہ ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو عمل، جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اپنے نصیب کو، تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں، رستوں کو استوار کرنا چاہتے ہیں، نصیب کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، یاد رکھنا، ماہ رمضان کے آخری منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت اور نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ
اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور آپ تمام بہنوں بھائیوں تک میں یہ وظیفہ پہنچا رہا ہوں، اور یہ عمل آپ لوگ بھی ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس وظیفے سے مستفیض ہو سکے۔ اللہ پاک ہر بندے پر اپنا رحم جاری فرمائے، اپنا کرم جاری فرمائے۔ تو اللہ والو، آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس مہینے میں کی جو خاص بات کیا ہے کہ جو غریب سے غریب بھی ہوتا ہے اس گھر کا دسترخوان بھی وسیع و عریض ہو جاتا ہے۔ صبح سحری میں بھی رونق لگ جاتی ہے، افطاری کا دسترخوان بھی سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں بھی آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ والو، ایک بات میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتائی، کل بتائی، کہ دعا جب بھی کریں پہلے امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ والو، وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہمارا قرآن پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ امت کا درد ہم لوگوں نے اپنے دل میں سے نکال دیا۔ امت کے لیے فکر مند اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، جو بندہ بھی امت کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، جو بندہ بھی امت کے لیے نہیں سوچتا، پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ پاک بھی اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتے، اس پہ رحمت کی چادر نہیں ڈالتے۔ تو اللہ والو، جب بھی دعا کرے پہلے امت کے لیے کرے، اور صرف فرضی طور پہ نہیں کہ امت کا بس درد ہے، ایک میں فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، ایسے نہیں۔ امت کا درد آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور رونے جیسی شکل نہیں بنانی، رونا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت ناراض ہے۔ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ جو سپر پاور امریکہ ہے وہ بھی سعودی عرب سے ابھی اس نے فنڈ مانگے ہیں، تو انہوں نے $1 ٹریلین دینے کا وعدہ کرا ہے۔ اور وہ کس مد میں دے رہے ہیں؟ جو سعودی گورنمنٹ ہے انہوں نے ویزا 350 ریال بڑھا دیا ہے، ایک دم 350 ریال ویزا بڑھا دیا ہے۔ اب 900 ریال کا ویزا مل رہا ہے، چاہے آپ لوگ جس کنٹری سے بھی، جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ انڈیا سے ہوں گے تب بھی آپ کو 900 ریال کا ملے گا، پاکستان سے ہوں گے تب بھی آپ کو 900 ریال کا ملے گا، یا پھر آپ کوئی سے بھی ملک سے ہوں۔ بات کیا ہے کہ ان کو دینے ہیں پیسے، ان کو خوش کرنا ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے، تو غریب کی گردن پر پیر رکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات پر پیر رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ قرآن میں واضح ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، ان سے دوستیاں نہیں لگانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، یہ عنقریب تمہیں دھوکہ ضرور دیں گے۔ ایک طرف آپ ان کو امداد دے رہے ہیں $1 ٹریلین کی، اور دوسری طرف آپ اپنے ملک سے وہ مسلمانوں کو نکال کے پھینک رہے ہیں۔ انڈیا سے کتنے بندوں کو نکال دیا، ہندوؤں کو بھی نکال دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو نکالا، انہوں نے ہندوؤں کو بھی نکال دیا، بس اپنی کنٹری کے لیے، یعنی کہ یہ اپنے ہی دوست ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں، قرآن نے کہہ دیا۔ تو اللہ والوں، جن کی زبان ہی عربی ہے اور قرآن بھی عربی زبان میں ہی آیا، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی جو ہے وہ 24 تاریخ ہے، اور یہ آخری منگل کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ کو منگل کا دن ماہ رمضان کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تبھی منگل کا دن آئے گا۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، امت کے لیے پہلے دعا کرنی ہے، رو رو کے امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ امت کے لیے دعا کریں گے، یقین کریں آپ کی دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ آپ دعا نہیں بھی کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ رب بڑا غفور رحیم ہے، جو صرف کلمہ پڑھنے کے اوپر کوئی اگر پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بخش دیتا ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کے اندر کہیں بخشش کا ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر کہیں قسمت کو سنوارنے کا ذکر نہیں ہے، بس رب کی معبودیت کا اقرار ہے، اور نبی پاک کی پہچان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ یہ بس اس چیز کی شناخت صرف بولنے سے اللہ پاک مغفرت بھی فرما دیتا ہے،
اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سوچیں وہ رب کتنا غفور رحیم ہوگا۔ کیا آپ امت کے لیے دعا مانگیں گے اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا آپ امت میں نہیں آتے؟ آپ بھی امت میں آتے ہیں۔ ایک بار اپنے جو ہے عقیدے کو مضبوط کر کے دیکھیں، ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اس کی ذات پر یقین بھروسہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسا فائدہ ہوتا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے نوازتا ہے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، آپ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نا، اور الحمدللہ سب کا نام لے کے میں نے دعائیں کری ہیں۔ جو 23 تاریخ تھی، جو 23واں روزہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، میں نے سب کے لیے دعا کری ہے، اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گوئی رہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کے دل کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر امت کا درد ہے، تو اس لیے امت سے محبت میں نے بھی کری ہے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ یہ کوئی بڑا بول نہیں بول رہا، آپ بھی امت سے محبت کریں، اللہ پاک آپ کی بھی سنے گا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو جائے۔ دیکھیں باوضو ہونا ضروری ہے۔ اول تو اس عمل کا صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، یا پھر رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اس عمل کو 24 کو پڑھیں، 25، 26 کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج ضرور پڑھنا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کی شروعات لازمی کرنی ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے، جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو، وہ صدقہ لازمی کریں۔ اور اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو کسی غریب کو افطاری بھی لازمی کروائیں، کسی غریب کو سحری بھی ضرور کریں۔ سحری کروانے کا مقصد یہ نہیں، افطاری کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو پیسے دے دیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے کروائیں۔ اور اگر یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں کروائیں، جسے اپنے بھائی کو کروائیں، اور صدقے کے پیسوں سے نہیں، جو اللہ کی راہ میں دینے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی راہ میں جو بھی دینا ہوتا ہے وہ خالص اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، تو لہٰذا کوشش بھی یہی کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ صدقے کے پیسوں کے اوپر نہیں کھلائیں۔ خود بات سوچیں کہ کتنی زیادہ گری ہوئی یہ بات ہے کہ اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو، جس نے ایک ماہ کا دودھ پیا، آپ نے بھی اسی ماہ کا پیا، اسی نے بھی اسی ماہ کا پیا، آپ اس کو صدقے کے پیسے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، اچھا لگتا ہے کیا؟ اخلاقیات بھی گوارا نہیں کرتی ہے، رب بھی غضب فرمائے گا کہ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو۔ تو لہٰذا جو آپ خود کھا رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اللہ پاک آپ پہ رحم کر دے گا، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم کر دے گا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو کے مصلی پر بیٹھ گئے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی دن بھر تکلیفوں میں جوجھ رہا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، یہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی حاجت کیا ہے۔ اللہ پاک سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگتے چلے جائیں۔ میرا اللہ پاک آپ کو رزق کثیر سے نوازے گا، آپ کو رزق کریم سے نوازے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان رہ جائیں گے۔ ایک بندہ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، جو دہاڑیاں کرتا ہے، جو اللہ پاک کی راہ میں بہت محنت کرتا ہے حلال رزق کمانے کی، اس کو جو اجرت ملتی ہے 1000 روپے مل جاتے ہیں، رات میں 800 روپے مل جاتے ہیں، 1500 مل جاتے ہیں، یا 2000 مل جاتے ہیں۔ 2000 سے زیادہ میں نے ملتے ہوئے تو نہیں دیکھے۔ اس کے برعکس ایک بندہ اے سی گاڑی میں آتا ہے، سفید کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے، اور اے سی آفس میں بیٹھتا ہے، 2-3 گھنٹے گزارے، 3 گھنٹے گزارے، 4 گھنٹے گزارے، اور وہ چلے جاتا ہے، اور وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس نے رب کو راضی کرا،
کہیں نہ کہیں اس کے ماں باپ نے یا اس کے دادا نے یا اس کے پردادا نے لکڑ تگڑ مگڑ جھگڑ جہاں پر بھی چلے جائیں کسی نہ کسی نے رب کو راضی لازمی کرا، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ تو اللہ والو اسی طریقے سے آپ لوگ محنت کریں گے، آپ کی نسلیں آپ کے لیے دعا گو رہیں گی، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ زاویہ حیات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی ہوئی محنت آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ غریبی نا بہت بری چیز ہے، یہ غریبی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، چوری کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جہنم کی طرف بھی یہی لے کے جائے گی، کیونکہ صبر کر پانا آج کل کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے وہ ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے گا، ہر ایک بات سمجھ لیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل کا دن ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آخری منگل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منگل آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو لہٰذا اس لیے آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی کرنا ہے، اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص نفر کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ آخری منگل کا دن ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ادب سے باوضو ہو کر بیٹھے، خاموشی سے بیٹھے، وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والو آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا، بیماریاں چیخیں مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والو آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام القتاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کی عامل بننے کے لیے اس کو 6-6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کرامت صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آیا اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا، شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہار یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں پھر آج کا سب سے آخری عمل،
جو آج کا چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔